الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اللہ رب العزت نے رنگا رنگ مخلوق پیدا کی ہے۔ انسانوں کی بے شمار قسمیں اس نے بنا دی۔ کوئی اسے مانتا ہے، کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی اس سے غافل ہے، کوئی اس کو یاد کرتا ہے، کوئی اس کے احکامات توڑتا ہے، کوئی اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، کوئی ساری رات خرافات میں مگن رہتا ہے تو کوئی ساری رات آنسو بہا کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ رنگ برنگی مخلوق ہے، کیا حکمتیں ہیں وہی جانتا ہے۔ بہرحال جو اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ آئیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان افراد میں ہمارا نام تحریر کرے جو اس کے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو رات کو اٹھ کو اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو سر جھکا کے سبحان ربی اللہ کہہ کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اس کو یاد کرتا ہے اسے وہ محروم نہیں رکھتا، وہ اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، رب اسے خالی نہیں رہنے دیتا، اس کے دامن کو بھر دیتا ہے۔ ہاں پھر وہ جس کا دامن بھرا اس کا اپنا ظرف ہے، بعض تھوڑے سے انعام پہ چھلک جاتے ہیں، بعض سمندر کے سمندر پی کے بھی ڈکار نہیں مارتے۔ یہ اس کی عنایت، یہ اس کا فضل، یہ اس کا کرم ہوا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ میں نے پہلی امتوں کا پچھلے 2 جمعہ ذکر کیا، ایک بچے کا۔ رب نے جب اس پر کرم کیا وہ بچہ نابیناؤں کو بینا کر دیتا، کوڑ والوں کے کوڑ کو ختم کر دیتا، جو بھی کوئی بیمار آتا وہ پھونک لگاتا، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا۔ یہ اس امت کی بات ہے،
یہ امت افضل الامم ہے، ساری امتوں سے افضل ہے۔ وہ پہلے کسی نبی کا امتی ہے، اور یہ امت تو اس نبی کے امتی ہیں کہ سارے نبی بھی اس کے امتی کہلاتے ہیں۔ یہ سید الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ معراج کی رات عالم بالا نے سارا منظر دیکھا، 1,24,000 کے قریب سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور مصلی امامت پر آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، رب کا کرم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نوازا ہے تو خوب نوازا ہے۔ پھر اس کے محبوب کا جو امتی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رب اپنے محبوب کے صدقے اسے بھی نوازتا ہے تو خوب نوازتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا ذکر آتا ہے، لمبا تذکرہ ہے۔ ملکہ سبا بلقیس آ رہی ہے، فرمایا کون ہے جو اس کا عرش لے کے تخت لے کے آئے گا؟ ایک توانا، تندرست، طاقتور جن کہنے لگا میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، 2-4 گھنٹے جو مجلس ہے اس سے پہلے لے آؤں گا۔ وہ اتنا بڑا تخت ہے، کہتے 40 یہ ہاتھ، اس گز اس کو کہتے تھے ہاتھ اس دور میں، اتنا لمبا چوڑا اونچا۔ باز نے اس کو اور بھی زیادہ تفصیل بارے، اتنا وہ کمروں میں بند ہے۔ ایک تخت ہے جس پہ وہ اکیلی بیٹھتی تھی، اس کے درباری ارد گرد بیٹھتے۔ تخت کون لائے گا؟ جن کہنے لگا میں طاقتور ہوں، میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک اللہ کا بندہ اٹھا جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا علم تھا۔ وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سرکار آنکھ جھپکنے میں دیر ہے، میں اس سے پہلے بھی لا دیتا ہوں۔ یہ اس امتی، اس نبی کے امتی کی شان ہے۔ یہ نبی تو پھر افضل الانبیاء ہے، اس کا امتی افضل ہے، باقی نبیوں کے امتیوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس امت کے اس نبی کے امتی بڑی بڑی شان والے، بڑے بڑے کرم والے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ تول سکیں، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں کہ ان کا موازنہ کر سکیں۔ جب سارے نور نلا نور ہیں، کون کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے یہ نیلی چھت والا جانتا ہے، یہ سبز گنبد والا جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ امت خالی نہیں ہے، یہ امت بھری ہوئی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ ہم نے تو سنا پہلے نبیوں پہ فرشتے اترتے ہیں، نبیوں پہ بھی فرشتے اترتے ہیں، لیکن یہ امت اتنے کمال والی ہے کہ اس نبی کے جو سچے غلام بن جاتے ہیں ان پر بھی فرشتے اترتے ہیں، کہتے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ڈرو، نہ اپنا تمہیں کوئی غم ہونا چاہیے، نہ جو تم سے نسبت رکھ گئے ان کا ڈر ہونا چاہیے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ آپ کے بڑوں میں سے، آپ کے پیر و مرشد میں سے بڑوں میں سے ہیں۔
ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں دریا میں کشتی پہ سوار آ رہے ہیں، بیڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، سارے اللہ والے ہیں، اور ایک اور دوسرا بیڑا ہے اس پہ لوگ آ رہے ہیں، وہ شرابی ہیں اور ناچ گانا گانے والے، ان کے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں، ناچ بھی رہی ہیں۔ ان کے جو ساتھی تھے، غلام تھے، کہنے لگے حضرت ان کے لیے دعا کر دیجئے، بد دعا کیجئے کہ یہ غرق ہو جائیں۔ یہ دریا میں بھی ایسے باز نہیں آ رہے، دریا کی موجوں سے بھی نہیں ڈر رہے، بیڑا جا رہا ہے اور یہ اوپر خرافات کر رہے ہیں۔ پھر میں اچھا میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہہ دو۔ وہ کہنے لگے دعا ہوگی، ابھی ان پر پتھر نازل ہو جائیں گے، دعا ہوگی ان کے بیڑے کو غرق کر دیا جائے گا، دعا ہوگی یہ ابھی کچھ چٹان پہ ٹکرا جائے گی، ان کی کشتی پاش پاش ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ آپ نے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ جیسے تو نے ان کو دنیا میں عیش و عشرت سے رکھا ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی نعمتیں عطا کر دے۔ یہ امت اس امت جیسی کوئی امت نہیں ہے، اتنے پاک دل والی، اتنی خیر خواہ، اتنا دوسرے کا بھلا کرنے والی اس امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں ہے۔ وہ ارادت مند حیران ہو گئے، حضرت ہم نے تو کہا تھا بد دعا کریں، دعائے قہر و جلال کر دیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ وہ کشتی قریب آئی، جیسے ہی قریب آئی ان کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی، سب کی چیخیں نکل گئیں، وہ بوتلیں، وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ اٹھا اٹھا کے دریا میں پھینکے، چیخیں نکل گئی، توبہ کی، سچی توبہ کر کے وہ سارے کا سارے اللہ والے بن گئے، کیونکہ اللہ والے کی زبان سے نکلا تھا یا اللہ جو عیش و عشرت یہاں دی ہے ایسے ان کو جنت میں بھی عطا کر دے۔ تو جنت میں عیش و عشرت توبہ سے ملتی ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے سے ملتی ہے۔ اسی وقت سب تائب ہو گئے۔ آپ پھر مسکرائے، فرمایا تمہارا کیا گیا، ان کا کی کام بن گیا، تمہاری بات بھی بن گئی، نیک بن گئے، اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ وہ امت ہے، اس امت کا کوئی فرد اگر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا، سب کی مغفرت اور بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اس امت میں ایک اللہ والے تشریف فرما تھے، مجمع کثیر تھا، دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی بس اللہ والے ہیں، جو لہر میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں۔ عرض کرنے گئے یا اللہ اس مجلس میں جو سب سے زیادہ اس وقت بدبخت ہے نا، اس کے صدقے یا اللہ ہم پہ کرم کر دے۔ کیا سوچ ہے یار ان کی، اپنا تذکرہ ہی نہیں، اپنی تسبیحات کا ذکر ہی نہیں، اپنے ذکر و فکر کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہے۔ کہنے کہ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بے نیاز ہے، تو جو چاہے اس مجمع میں جو سب سے بڑا بدبخت ہے نا اور جو سب سے برے کام کرتا ہے، اے یا اللہ اس کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ وہاں ایک کفن چور تھا، رات کو کفن چوراتا تھا، کسی لے جاتا، قبر اکھیڑ کر اس کا کفن نکالتا، لاش کی بے حرمتی کرتا، اور وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی سن لیا، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا، وہ چلا گیا۔ رات کو قبر کھودنے لگا تو آواز آئی اب بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ رات تیرے لیے کیا دعا مانگ گئے تھے کہ جو سب سے بد نصیب ہے اس کی وجہ سے مغفرت کر دے، سب سے برا تو تھا، اللہ نے تیری وجہ سے ساری مجلس کو معاف کر دیا ہے، تو کہاں بھولا پھرتا ہے؟ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہیں وہ پھر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے۔ جب سر اٹھاتا کفن چور نہیں رہتا، اللہ کا ولی بن کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کیا تھا، یہ رب کا کرم ہے۔ یہ امت خالی نہیں ہے، کسی کو حقیر مت سمجھو، اس کے عمل کو برا سمجھو، یہ عمل برا ہے، لیکن کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ برا ہے، نہیں، ایسے کہنے سے اپنے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ نیلی چھت والا جانتا ہے۔ آئیے
اپنے آپ کو سب سے نیچا تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے حقیر تصور کرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو سب سے حقیر تصور کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس کو اونچے سے اونچا کر دیا کرتا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجر ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، وسیع کاروبار ہے، دکان ہے، اور دکان پہ گزرتے گزرتے یہی حضرت خواجہ معروف کر ہی گزرے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ، فرمانے لگے ارے اللہ نے تجھے بہت مال دیا ہے، یہ یتیم بچہ اس کو کپڑے پہنا دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ انہیں رحم آ گیا، اس وقت 2 چادریں نکالی، ایک چادر تہ بند کے طور پر استعمال کی، دوسری گلے پہ لا دی، بس ویسے ڈال لیتے تھے، گلے پہ ڈال پہ قمیض کا کام دیتی، 2 چادریں پہنا دی۔ جاتے جاتے اللہ والا یہ کہہ گیا اللہ تیرے دل میں دنیا کی نفرت ڈال دے، اپنی محبت کا بیج بو دے۔ اب وہ کہتے اتنا کہنا تھا، وہ تو چلے گئے، میری حالت اور ہو گئی، میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا، سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا کر سب کو خیر بات کہہ کے اللہ اللہ شروع کر دی، رب رب کرنا شروع کر دیا۔ پھر کون بنا یہ خواجہ سری سکتی؟ کون بنا؟ خواجہ جنید بغدادی کا پیر و مرشد بن گیا، ان کا مرید خواجہ جنید بغدادی ہے۔ جنید بغدادی کون ہے؟ جن کے مریدوں کا مرید آج بھی لاہور میں داتا علی حجویری نظر آ رہا ہے۔ اللہ دیتا ہے تو یوں دیتا ہے، چھت چھپ پار کر دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت کے امیدوار رہنا۔ گناہ ہو گئے ان پہ توبہ کرو، غلطیوں سے توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ او کریم اللہ تو نے کتنا نوازا، ہم غافل رہے ہیں، آج بھی سچے دل سے آ جاؤ، اس کے کرم کا دروازہ کھلا ہے، کرم کا دروازہ بند نہیں، دیتا ہے تو بے حد و بے حساب عطا فرماتا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ فرماتے ہیں شہر مرو میں ایک رئیس تھا، مالدار آدمی، پیسے والا، کاروبار وسیع ہے، اس کے پاس ایک سعادت ہے کہ وہ زمانہ قریب کا زمانہ تھا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کے 3 بال تھے۔ اس نے کسی ایک شیشی میں، کسی بوتل میں رکھے ہوئے ان کو دیکھتا، زیارت کرتا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اب جب اس کا انتقال ہوا، مال وراثت تقسیم ہوا، اب 3 بال تھے، تو بڑا بھائی کہنے لگا ایسے کرو، 1 بال تم رکھ لو، 1 میں رکھ لیتا ہوں، 1 کو ٹکڑا، آدھا تم رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ وہ چھوٹا تڑپ گیا، کہنے لگا نبی کریم کے بال کا ٹکڑا کرو گے؟ کہنے لگا اتنی محبت ہے تو پھر بال تم لے لو، مال مجھے دے دو۔ کہنے لگا زہے نصیب دے دو، تینوں مجھے دے دو، سارا مال تو لے لو۔ اب وہ 3 بال لے گیا، سارا مال، فیکٹریاں، دکانیں، غلام، سب کچھ اس بڑے بھائی کو دے دیا۔ کہ دنیا میں سوچے تو کہے گا بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر سے کہو تو اس نے کہا بڑا سستا سودا کر گیا ہے، رب کو لے گیا ہے، رب جیت گیا ہے، رب پہ مہربانی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ پہ وہ اللہ کی رحمت کو لے گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ، اے مردو اگر تم ہمت ہے تو آؤ، کمند ڈالنی ہے تو اللہ پہ کمند ڈالو، راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرو، بعض لینا ہے تو اللہ کو لے لو۔ اب اس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیا، بڑا اپنے مال و دولت پہ خوش ہو گیا۔ یہ چھوٹا مکان بھی سارے دے دیے، ایک جھونپڑی میں چلا گیا، 3 بال سامنے رکھتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ اللہ نے مہربانی کی، ادھر اس کا مال آہستہ آہستہ کم ہوا، کم ہوتے ہی مال ختم ہو گیا، غریب اور منگتا ہو گیا، در در پھر پر وہ مانگتا ہے۔ ادھر اللہ نے اس کے مال میں برکت دی، جتنا پہلے مال تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ مال ہو جاتا۔ جب آخری وقت آیا اس کا، چھوٹے کا آخری وقت آیا، اس نے کہا اور کچھ نہیں، بس جب میرا وقت آئے
یہ بال مبارک میرے لبوں پہ رکھ دینا یہاں، مجھے اللہ کے سپرد کر دینا، میرے پاس اور تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں، کوئی خزانے نہیں ہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی فرشت نہیں ہے، میں عبادت گزار نہیں ہوں، بس یہ رکھ دینا۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ بال یہاں رکھ دیے گئے، اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جو بھی سوار آتا، جب دور سے اس کی قبر نظر آتی، سواری سے اتر جاتا کہ کوئی اللہ والا یہاں دفن ہے۔ اے ایمان والو، یہ امت بانج نہیں ہے، آؤ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے محبوب کو یاد کرو، کوئی کوشش تو کرو، ہمت تو بڑھاؤ، اپنا ارادہ تو کرو، ارادے بھی دینے والا اللہ، ہمتیں بھی دینے والا اللہ، لو لگاؤ تو صحیح، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کرم ہو جائے۔ جب کرم ہو جائے گا، بندہ خود کیا بندے کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔